حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے بارے میں فرمایا کہ جو آدمی اگر شہید ہوا اس کا گھر یہاں پر ہے، کہاں پر؟ اس کا گھر یہاں پر ہے، لیکن شہید ہوا یہاں سے 100 کلومیٹر دور، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ کو ناپ کر اتنی جگہ اس کو جنت میں عطا فرمائیں گے۔ جو آدمی شہید ہو جاتا ہے اس جگہ کو ناپ کر اتنی جگہ جو ہے اس کو جنت میں عطا فرمائیں گے۔ اور حضور نے فرمایا کہ شہید کا ایک پل کے لیے بھی جانا اور شہید ہو جانا یہ نبی کے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یعنی نبی کے پیچھے نماز پڑھنا اتنا بڑا عمل نہیں ہے جتنا جو ہے جنگ میں جا کر شہید ہو جانا عمل ہے۔ تو ہم لوگوں کو شہید کا درجہ نہیں معلوم، اس لیے ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم لوگ ہا ہا ہو اور بدن کو کاٹ رہے، ماتم منا رہے۔ تو ان باتوں کو پہلے سمجھے کہ صحابہ کس طرح دعا کرتے تھے، یعنی یہ صحابہ کی دعا ہے۔ اسی طرح جنگ احد میں سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، تو حضور نے حکم فرمایا کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دکھ رہے، کہاں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو بھیجا کہ جاؤ سعد بن ربیعہ کو ڈھونڈ کر لے کے آؤ، اگر وہ آ گئے تو ٹھیک ہے، اگر نہ ملے تو ان سے میرا سلام کہنا، ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے فرمانا میں سعد تم سے راضی ہوں۔ اب یہ تلاش کرنے کے لیے گئے، کون؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرنے کے لیے گئے، زندوں میں ڈھونڈا نہیں ملے، شہیدوں میں ڈھونڈا نہیں ملے، بہت ڈھونڈا تو آخر پہاڑ پر پڑے ہوئے ہیں اور اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اٹھا نہیں جا رہا۔ جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا کہ حضور نے آپ کو سلام کہا ہے۔ جب یہ جملہ سنا تو خوش ہو گئے، چہرے پر چمک آ گئی۔ جب چہرے پر چمک آ گئی تو اٹھنے کی کوشش کی، اٹھتے پھر گر جاتے، یعنی اٹھا نہیں جا رہا۔ تو فرمایا کہ حضور سے کہنا مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، اگر مجھ سے اٹھا جاتا میرے بدن میں اتنی ہمت ہوتی میں حضور کے پاس ضرور آتا۔ اور حضور سے یہ کہنا، میرا 2 پیغام حضور کو پہچانا، ایک پیغام یہ ہے کہ حضور سے کہنا میرے لیے دعا کرے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور نے آپ کے لیے دعا کر دی ہے، حضور نے آپ کے لیے دعا کر دی کہ اللہ میں سعد بن ربیع سے راضی ہوں، تم بھی راضی ہو جاؤ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میری ایک دعا تو یہ ہے کہ حضور نے دعا کرنی تھی لیکن کر دی، میری دوسری دعا یہ ہے کہ میرے قوم کے لوگ، کیونکہ یہ انصار تھے، انصار بولے تو مہاجرین نہیں بلکہ مدینہ میں رہنے والے لوگ، ان کو انصار بولتے، اور جو مکے سے ہجرت کر کے آئے ان کو مہاجر بولتے، تو یہ انصار تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں سے کہنا کہ میں خدا کی قسم کھا کر خدا کی قسم دیتا ہوں ان کو کہ جب تک تم زندہ ہو تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں، چاہے تمہیں ٹکڑے کر دیا جائے، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، چاہے تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، لیکن میں تمہیں قسم دے کر جاتا ہوں کہ حضور پر اتنی سی بھی آنچ نہیں آنے پائے۔ اگر تمہارے رہتے ہوئے، انصار کو فرمایا اگر انصار تمہارے رہتے ہوئے حضور کو اتنی سی بھی خراش آئی کہیں، اتنی سی بھی تکلیف ہوئی تو کل قیامت کے دن اگر تم جنت میں جاؤ گے میں تمہیں گھسیٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کروں گا اور تمہیں جہنم میں لے کے جاؤں گا، میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کروں گا۔ تو انہوں نے یہ جملے فرمائے، انتقال ہو گیا۔ تو حضور کو آ کر یہ بات فرمائی، حضور نے ان کے لیے دعا کی اللہ میں سعد سے راضی ہوں، آپ بھی راضی ہو جائے۔ تو چند دن کے بعد زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے جا رہے تھے گلی سے، تو دیکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچی کو کھلا رہے ہیں، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کبھی بدن پر بیٹھتی ہے، کبھی داڑھی کھینچتی ہے، کبھی ٹوپی کھینچتی ہے، کبھی امامہ کھینچتی ہے۔ تو وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو دیکھ کر حیران ہو گئے، تو فرمایا ابوبکر یہ کس کی بیٹی ہے؟ آج سے پہلے تو میں نے اس کو نہیں دیکھا، کیا آپ کی بیٹی ہے؟ فرمایا میری بیٹی تو نہیں ہے، کیا محمد کی بیٹی ہے؟ کیونکہ ابوبکر کے جو بیٹے تھے ان کا نام محمد تھا، کیا یہ محمد کی بیٹی ہے؟ وہ فرمایا نہیں، یہ محمد کی بیٹی نہیں، کس کی بیٹی ہے؟ جب انہوں نے بتایا تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ سعد بن ربیع کی بیٹی ہے، کہ انہوں نے آخر وقت میں دنیا سے جاتے وقت صرف یہ جملے تو کہے کہ میری قوم کے لوگوں سے کہہ دینا کہ حضور پر آنچ نہ آنے پائے، لیکن کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میری ایک بیٹی بھی ہے، اس کو کون پالے گا، میری ایک بیٹی بھی ہے۔ آخر وقت میں جانے کے وقت میں یہ دعا یہ نہیں کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، میری بیوی ہے، میرا گھر ہے، اس کو کون پالے گا، نہیں، اگر فکر ہے تو صرف حضور کی فکر ہے۔